بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شب برات کی حقیقت اور اس کی فضیلت۔ شب برات اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، جو رحمت، مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ شب برات کی تاریخ کی حیثیت سے شب برات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر اس رات کی فضیلت کے متعلق احادیث مشہور ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کے طرف نظر رحمت فرماتا ہے، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے، وہ انہیں معاف نہیں فرماتا۔ اس بابرکت رات میں عبادت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، جن میں سے وظائف اور اعمال شب برات میں کیے جا سکتے ہیں۔ نوافل پڑھنا، 2 رکعت نفل، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 بار پڑھیں۔ 6 رکعت نفل، ہر 2 رکعت کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمر، صحت اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ یاسین 3 بار پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، خاص طور پر پہلی بار پڑھنے پر نیت عمر درازی، دوسری بار نیت رزق کی کشادگی اور تیسری بار نیت بخشش کے لیے کریں۔ استغفار اور توبہ کریں، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، سچی دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کے موقع پر قبرستان جاتے تھے اور وہاں اہل قبور کے لیے دعا کرتے تھے، لہذا اس سنت کو اپنانا مستحب۔ شب برات میں بعض لوگ خاص قسم کے حلوے یا مخصوص کھانے کو شب برات کی عبادت کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ شب برات کو عبادت کے بغیر صرف آتش بازی یا دیگر غیر اسلامی رسومات میں گزارنا غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں تمام فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ لیلۃ القدر کا خاصہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی رات ہے، جس میں عبادت اور توبہ اور دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ تو معزز سامعین اکرام، شب برات اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں تاریخ رات کو کہا جاتا ہے۔ یہ رات برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کی قبولیت کی رات مانی جاتی ہے۔ اس رات کو مختلف اسلامی ممالک میں عبادات، تلاوت اور قرآن نوافل و ذکر و اذکار اور دعاؤں کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ شب برات کی حقیقت اور فضیلت، مغفرت کی رات، کئی احادیث کے مطابق اس رات اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے چند مخصوص لوگوں کے جو کینہ پرور، والدین کی نافرمان اور گناہ میں حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اعمال نامے پیش ہونے والی رات ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں انسانوں کے گزشتہ سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے ان کی
مقدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دعا اور عبادت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ شب برات کی رات میں مستحب اعمال، نماز نوافل، معافی اور بخشش کے لیے 8 رکعت نفل، ہر رکعت کے بعد سلام پھیرنا مستحب ہے۔ توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کرنا اور دیگر نیک اعمال انجام دینا۔ اگر کوئی اپنی حاجات کے لیے خاص وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل ہر 2 رکعت کے بعد سلام کے ساتھ پڑھیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھیں۔ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شب برات رحمت، مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت، نوافل، تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس رات کا احترام کرتے ہوئے ہمیں بے مقصد اور غیر شرعی کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت رات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات خصوصی رحمت اور برکتوں کی حامل ہے، اور ہمیں اسے ضائع کیے بغیر نیک اعمال میں گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلے صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگیں، دعا کا خاص خیال رکھیں، ذکر اذکار کریں، بخشش کی دعا کریں۔ شب برات کی رات میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال رزق سے، حرام سے بے نیاز کر دے، اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ جو شخص اس رات میں 12 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق شب برات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا مستحب ہے، اور ہر بار کے بعد یہ اعمال ضرور کریں۔ اللہم اجعلنی من المرزوقین بالخیر والسلامۃ والعافیۃ واعف عنی واغفر لی یا رحمان یا رحیم۔ شب برات میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ اس رات میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، کسی کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کریں، کسی بیمار کی مدد کریں، یتیمان داری کریں۔ بہت سے لوگ اس رات کو بدعات میں گزار دیتے ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے۔ آتش بازیاں، غیر ضروری تقریبات منعقد کرنا، بے مقصد کھیل کود یا گلیوں میں گھومنا، محض رسمی عبادت کرنا لیکن دل میں اخلاص نہ ہونا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شب برات میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس رات کو عبادت، دعا، توبہ، استغفار، نوافل، صدقہ، خیرات اور ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت حاصل کر سکیں۔
بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور معزز سامعین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اگر آپ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں تو یہ نوافل ضرور ادا کریں۔ 2 رکعت نفل کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے پہلی رکعت سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 3 بار اور سورۃ فلق و سورۃ ناس ضرور پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، شب برات کی رات کی کافی سارے فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ اس رات کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔